يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ آج ہم نے 7ویں تراویح مکمل کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین تو ہماری اس تراویح کی نماز کو قبول فرما اور اس تراویح کی نماز کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، آمین۔ محترم حاضرین، آج کی تراویح کی نماز میں 19ویں پارے کا نصف اخیر آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ یہ نصف اخیر سورہ شعراء کی آخری آیات پر مشتمل ہے اور اس کے بعد سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے 7 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ اور ان تمام انبیاء کرام کا جو تذکرہ کیا تقریباً سملر انداز میں، یعنی ایک جیسے انداز میں تذکرہ کیا۔ تقریباً تمام انبیاء کرام کے تذکرے کے بعد یہ بات آئی کہ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون هود الا تتقون صالح الا تتقون، کہ جب بھی اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ حکم دیا کہ اپنی قوم سے جا کر کے کہو الا تتقون، تم اللہ کا تقوی کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اللہ رب العالمین کے تقوی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ توحید ہے۔ تم کیوں ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے؟ معلوم یہ ہوا کہ تقوی جو ہے یہ توحید کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تقوی یہ اسلام کا ایک جامع کلمہ ہے، جیسے ہم مکمل اسلام بولتے ہیں نا، ویسے تقوی ہے۔ تقوی تو یہ ایک چھوٹی اور معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یعنی تاکہ تم مکمل اسلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرو، کیونکہ مکمل اسلام مطلوب ہے تم سے، مکمل ایمان تم سے مطلوب ہے۔ ان ساری چیزوں کی کوشش کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ تو ہر قوم ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا الا تتقون، تم کیوں اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ اور اس کے بعد یہ کہا انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھیجا ہوا امانت دار رسول۔ 2 صفتیں ذکر کی، ایک تو رسول ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں میسنجر ہوں، پیغامبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، اور ساتھ میں یہ ذکر کیا امین ہوں، امانت دار ہوں، کیونکہ رسول کا امانت دار ہونا بڑا ضروری ہے۔ جو پیغام لے کر کے آ رہا ہے، قاصد آپ کے پاس، اگر وہ امانت دار نہیں ہے تو وہ بہت بڑا بکھیڑا کھڑا کر سکتا ہے، بہت بڑے فساد کو پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے جو قاصدین کو جو چنا جاتا ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر کے چنا جاتا ہے۔ آج بھی اپنے ملک کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں ہندوستان کے، جو دیگر ممالک میں جا کر کے ہندوستان کا کام کرتے ہیں۔ یہاں سے ایمبیسڈر جو چنا جاتا ہے کیا ایسے ہی چن لیا جاتا ہے؟ ایسے نہیں چنا جاتا، اس کی لیاقت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اس کی کوالیفیکیشن کو دیکھا جاتا ہے، سیاست میں وہ کتنا ماہر ہے، کتنی اس کو سمجھ ہے، ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اس کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے۔ اور بھیجنے کے بعد بھی ایسے نہیں چھوڑ دیا جاتا، اس کے پیچھے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کن لوگوں سے کیا بات چیت کر رہا ہے، ملک کے مفاد میں بات کر رہا ہے، ملک کے خلاف میں بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ رسول ہے، اس کا امانت دار ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ خائن ہو گیا تو پورے ملک کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو انبیاء کرام نے اپنی اقوام سے یہی کہا کہ دیکھو تم کتنا بھی جھٹلا دو، تم کتنا بھی ہمارے مخالف ہو جاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہم رسول ہیں اور امانت دار رسول، ہماری امانت میں کوئی شبہ نہیں۔ جیسا اللہ رب العالمین نے کہا ویسے ہی ہم آپ کے سامنے باتوں کو پہنچائیں۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ علماء جو ہیں وہ بھی امانت دار ہیں، کیونکہ اس امت میں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اب اس امت کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ اس امت کی رہنمائی علماء کریں گے۔ پہلے کے زمانے میں بنو اسرائیل میں کیا ہوتا تھا کہ بنو اسرائیل میں اگر ایک نبی جاتا دوسرا نبی آ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان فرمایا کلما ہلک نبی خلفہ نبی، ایک نبی کی وفات ہوتی دوسرا نبی آ جاتا۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بیک وقت نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جب وفات ہو گئی فوراً ایک دوسرا شخص نبی بنا جس کو یوشع بن نون کہا جاتا اور انہوں نے قوم کو سنبھالا. تو نبی ہوتے تھے ایک نبی کے بعد دوسرے نبی. لیکن اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب آپ کے بعد امت کو کون سنبھالے گا؟ علماء سنبھالیں گے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت کو بیان کیا, ان کے مقام کو بیان کیا. العلماء ورثۃ الانبیاء کہا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. لہذا جو حقیقی علماء ہیں, علماء ربانیین, وہ امانت دار بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر وہ خائن ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کو انبیاء کا وارث قرار نہیں دیتے. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو عالم ہماری نظر میں عالم ربانی ہے, ہماری نظر میں جو عالم صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی کر رہا ہے, اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ امانت دار بھی ہے اور اس کی امانت پر کبھی شبہ نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے ذہن میں کبھی کبھار یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ علماء ہمیں گمراہ تو نہیں کر. کچھ ہے جو علماء کا لبادہ اوڑھ کر کے, علماء کا بھیس اختیار کر کے, ان کی شکل اختیار کر کے واقعی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں, لیکن وہ علماء نہیں. حقیقی جو علماء ہیں وہ کبھی بھی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے. وہ صحیح ڈگر پر آپ کو لے کر کے چلیں, آپ کو صراط مستقیم پر لے کر کے چلیں. کبھی ہو سکتا ہے اجتہادی غلطی ان سے بھی ہو جائے, اس کا امکان موجود ہے, لیکن جان بوجھ کر کے آپ کو غلط مشورہ دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن علماء پر سے بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے, ان کی امانت پر بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے. لوگ علماء کے بارے میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ علماء چیزوں کو چھپا رہے ہیں, علماء جو ہیں وہ ماحول سے سمجھوتا کر لے رہے ہیں, علماء جو ہیں وہ لوگوں کی چاپلوسیاں کر رہے ہیں, علماء جو ہیں وہ اپنے دنیاوی مفاد کی طرف جھک گئے ہیں. اس طرح کے بہت سارے خیالات اور بہت سارے وسوسے ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو گئے. ان وسوسوں کو دور کرنا ہے. کچھ لوگوں کی جانب سے اس طرح کی غلطی ہوتی ہے, لیکن عمومی طور پر علماء ایسے ہو جائیں, ہر عالم ایسا ہو جائے, یہ تو ناممکن ہے. اور اگر ہم اور آپ یہ مانتے ہیں کہ سارے علماء ایسے ہو گئے ہیں, اس کا مطلب کہ اللہ رب العالمین کا قرآن جھوٹا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہے. کیونکہ قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ علماء ہر زمانے میں رہیں, علماء ہر زمانے میں آپ کی رہنمائی کریں گے. تو یہ زمانہ بھی کوئی الگ نہیں ہے, یہ زمانہ بھی کوئی شاذ زمانہ نہیں ہے, اس زمانے میں بھی علماء ہی رہنمائی کریں. تو اس کا مطلب کہ علماء ہے, بس ہمیں پہچاننا ہے کہ علماء کون ہیں, ان کو جاننا ہے اور ان کے پیچھے چلنا ہے, ان کی اتباع کرنا ہے, ان کی اقتداء کرنا ہے, اور علماء کی اتباع بھی کرنا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کتاب اللہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت, وہ تو ہے ہی, وہ تو اصل ہے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ علماء کی اطاعت بھی ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے میں سے با اختیار لوگوں کی اطاعت کرو. اور با اختیار لوگ کون ہیں؟ حکام جو اسلامی حاکم ہوا کرتے ہیں, اور علماء جو آپ کو علم کی رہنمائی کیا کرتے ہیں, ان کی اطاعت کا بھی حکم ہے, ان کی اتباع کا بھی حکم ہے. ان کے خلاف مت جاؤ. اگر دلیل ہے آپ کے پاس واضح طور پر, ٹھیک ہے, آپ ان سے بات کر سکتے ہیں, لیکن بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی ہدایت کے, بغیر کسی علم کے آپ اگر ان کے خلاف جائیں گے تو یہ قرآن کریم کی مخالفت. تو انی لکم رسول امین, ہر رسول جو ہوتا تھا وہ امانت دار ہوتا تھا. اسی طرح سے جو علماء ہیں اس امت کے وہ بھی امانت دار ہیں. اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو 7 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا, حضرت لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا. اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی بات بتانا چاہتا ہوں. اس کی 2 وجہ. ایک وجہ یہ ہے کہ اسی آج کی جو تراویح میں جو آیتیں پڑھی گئیں, ان آیتوں میں 2 مرتبہ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آیا. اور دوسری وجہ انشاءاللہ اس تذکرے کے بعد میں ذکر کروں گا. تذکرہ کیا آیا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انبیاء کو جھٹلایا, رسولوں کو جھٹلایا, یعنی حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا اور دیگر رسولوں کو. دیگر رسولوں کو مطلب کوئی اور رسول تو نہیں تھا. یہاں پر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک رسول کو جھٹلانا تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر. کسی بھی ایک نبی کی تکذیب آپ کر دیں, یعنی آپ نے تمام انبیاء کرام کی تکذیب کر. اسی لیے ہمارا جو دین ہے, ہمیں جو عقیدہ سکھایا جاتا ہے, صرف یہ نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو, بلکہ یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء تھے ان انبیاء کو بھی نبی مانو, کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے. اگر کوئی امت محمدیہ میں سے ہو کر کے
طیش میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے یہ کہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا ہوں، وہ کافر ہے، اگرچہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے۔ تو ہمارا جو ایمان ہے، اسلام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کو بھی نبی مانتے ہیں، اور ہمارے نبی سے پہلے جو انبیاء اور رسول آ گئے ہیں ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، بس یہ ہے کہ ان کی شریعت اب ویلڈ نہیں ہے، انویلڈ ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تمام پچھلی شریعتوں کو انویلڈ کر دیا، منسوخ کر دیا، لیکن وہ نبی تھے اپنے زمانے میں، اور ان کے ماننے والے ان کے زمانے میں اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے، وہ مسلمان تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک نبی کو جھٹلانے کو تمام انبیاء کرام کو جھٹلانے کے برابر قرار دیا۔ حضرت علیہ السلام نے ان سے کیا کہا، الا تتقون، وہی بات جو میں نے ذکر کی، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں جو تمہیں یہ سب سمجھا رہا ہوں مجھے کیا سروکار ہے، مجھے کیا فائدہ ہے تمہیں سمجھانے سے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کو کیا فائدہ، وہ تو اچھی بھلی زندگی گزار رہے تھے، وہ پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، نہ سمجھاتے تو ان کو کیا نقصان تھا۔ وہی انہوں نے بتانا چاہا کہ میرا فائدہ کیا ہے تم کو سمجھانے سے، اور تم سدھر گئے تو میرا کیا فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ وما اسألكم عليه من اجر، میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں کہ تم مجھے مقام دو، تم مجھے مرتبہ دو، تم مجھے منصب دو، تم مجھے دنیا دو، تم مجھے بادشاہ دو، کچھ بھی نہیں مانگ رہا ہوں میں تم سے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میں جو سب کام کر رہا ہوں میرا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا اتأتون الذکران من العالمین، تمہاری اتنی حیثیت یا تمہاری ایسی خطرناک حالت کہ تم دنیا بھر میں سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے مردوں سے ہی اپنی خواہش پوری کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والے اور ان کے جو مرد تھے مرد سے خواہش پوری کیا کرتے تھے، ان کی عورتوں سے خواہش پوری کیا کرتے، غیر فطری طریقہ۔ فطری طریقہ کیا ہے کہ مرد عورت سے شادی کرے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرے، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم نے اس چیز کو پلٹ دیا تھا، فطرت کو پلٹنے کی کوشش کی۔ اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم، کہا کہ تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے تمہاری جو بیویاں پیدا کی ان کو تم نے چھوڑ دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیویوں سے خواہش پوری کرنا یہ فطری طریقہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی فطری طریقے کو بنایا ہے، اسی کو پیدا کیا ہے، اور اس طریقے کو چینج کرنا خواہش پوری کرنے کے لیے فطرت کو چینج کرنے کے برابر۔ اگر کوئی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرنے کے علاوہ اور کوئی غلط راستے اختیار کر رہا ہے وہ سب فطرت کے خلاف ہے۔ اس لیے فرمایا لوط علیہ السلام نے بل انتم قوم عادون، تم لوگ سرکش قوم، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم، تمہیں پاس آنا چاہیے۔ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، غصے میں آ گئے لوگ، غصے میں آ گئے کہ بھئی کیا ہے، جب دیکھو جب کسی چیز سے منع کر ایک ہی چیز لے کر کے آپ بیٹھ گئے، جیسے آج کل بھی نا ہمارے خطبہ پر علماء پر لوگ غصہ کرنے لگتے ہیں، جب دیکھو مولوی صاحب نماز کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں، جب دیکھو حرام حلال، جب دیکھو ہماری دکان بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں، سود کو حرام کر دیا، ابھی کھائیں گے کہاں سے، کمائیں گے کہاں سے۔ ویسے ہی حضرت لوط علیہ السلام پر غصہ ہو گئے، جب دیکھو یہی بات، لئن لم تنتهي يا لوط، اے لوط علیہ الصلوۃ والسلام اگر تم نے اپنی بات بند نہیں کی، لتكونن من المخرجین، تو ہم اس شہر سے تمہیں نکال کر کے باہر کر دیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لیکن لوط علیہ السلام ڈرنے والے نہیں تھے، اور ڈرنا یہاں پر درست بھی نہیں، منکر کام ہے، غلط کام ہے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے۔ اعلان حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تم جو کچھ بھی کہو لیکن مجھے تمہارا یہ طریقہ پسند نہیں، انی لعملکم من القالین، تمہارے عمل کا میں دشمن ہوں، یہ طریقہ تمہارا مجھے پسند نہیں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، پھر جب بہت دعوت دی، بہت سمجھایا، نہیں مانے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، کہا اے میرے رب نجنی واہلی، مجھے اور میرے گھر والوں کو تو بچا لے، مما یعملون، ان فحش چیزوں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا، اگر معاشرے میں کوئی منکر پھیل رہا ہے، معاشرے میں کوئی غلط کام پھیل رہا ہے، تو اس کو ختم کرنے کی عمرن کوشش کرنا ہے، یعنی آنکھ بند کر کے بیٹھ نہیں جانا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور پوری کوشش کرنے کے بعد اگر وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے تو کم سے کم انسان اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو تو بچا سکتا ہے، یعنی جس کو بھی بچا سکے اس کو بچانے کی کوشش کرنا، یہ نہیں کہ اب منکر کام کر رہے ہیں اور معاشرے میں عام ہو گیا ہے تو بس چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، سارے لوگ کر ہی رہے ہیں نا۔ ہمارے یہاں عام طور پر جو برائیاں پھیلی ہے نا زیادہ، اسی منہج کی وجہ سے پھیلی، اسی طریقے کی وجہ سے پھیلی۔ کیا اتنے لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کیسے ہوگا، ہم بھی کر لیے تو کیا ہوگا، چلو ہوگا گناہ، چھوٹا موٹا گناہ ہوگا۔ یہ شادی بیاہ کی جو رسمیں ہیں، ان رسموں کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے۔ کیا بولتے ہیں ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا بھائی سارے لوگ تو کر ہی رہے ہیں، تو اگر اس میں سے ایک دو لوگ یعنی ہم بھی کر لیے تو اس میں برا کیا ہے، غلط چیز ہے۔
منکر ہے اگر غلط کام اگر ہے تو آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی رب نجنی واہلی مما یعملون فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سب کو بچا لیا، ان کے گھر والوں کو سب کو، الا عجوزا سوائے بڑھیا، سوائے بڑھیا کے، فی الغابرین وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوں گے۔ بڑھیا سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر کے حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف کام کیا کرتے تھے، کفر کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب ہلاک کیا سارے لوگوں کو تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی ہلاک کیا، الا عجوزا فی الغابرین، اور اس کو بڑھیا کہا اللہ رب العالمین نے یہاں پر۔ ورنہ انبیاء کرام کی جو عورتیں ہوتی ہیں، بیویاں ہوتی ہیں، زیادہ پاکیزہ ہوتی ہیں، زیادہ معزز ہوتی ہیں، ان کو اچھے الفاظ سے خطاب کرنا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہیں بھی اچھا مطلب بہترین یعنی بیوی والا لفظ تو اختیاری نہیں کیا۔ اور بیوی کے لیے جو زوج لفظ آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پورے قرآن میں لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے زوج کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا، امرأتن کہا، امرأتن عورت کہا، کہ لوط علیہ السلام کی عورت، بیوی نہیں کہا، کیونکہ بیوی میں ایک الگ اپنائیت ہے کہ بیوی ہے، ایک عورت ہے، عورت کوئی بھی ہوگی، کسی کی بھی ہو۔ تو اگر جب چیزیں میچ نہ کریں، منہج میچ نہ کرے، عقیدہ میچ نہ کرے، تو پھر وہ بیوی کس کام کی؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو زوجہ ہی نہیں کہا، اس کو بیوی ہی نہیں کہا، اس کو عام عورت کہا۔ یہاں پر بھی وہی کہا الا عجوزا، ایک بڑھیا ہے، فی الغابرین ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے سب کو ہلاک کیا، وامطرنا علیہم مطرا، اور ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی۔ بارش کون سی؟ پتھروں کی بارش برسائی۔ فساء مطر المنذرین، تو ان لوگوں کے اوپر جو بارش برسی تھی بہت خطرناک قسم کی بارش تھی اور بہت بری بارش تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر کے پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بستی کو الٹ دینے میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے فطرت کو الٹنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کی بستی کو الٹ دیا، ان کے شہر کو الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہی تذکرہ اللہ رب العالمین نے 19ویں پارے کے اخیر میں سورہ نمل میں کیا، فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، تم لوگ یہ فحش کام، یہ گندا کام، یہ خبیث کام، یہ غلیظ کام لوگوں کی نظروں کے سامنے کیا کرتے ہو۔ اس سے ایک اضافی چیز کیا پتہ چلی کہ ایک تو ان کا مرد سے خواہش پوری کرتا تھا، اور دوسرا یہ کام وہ لوگ عدد اعلان کیا کرتے تھے، کھلے میں کیا کرتے تھے، اوپنلی اس کو کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس پر بھی ان کو تنبیہ کی، ایک تو تم غلط کام کر رہے ہو، یہ تو غلط ہے ہی، اور پھر اس کو کھلے طور پر تم کر رہے۔ آج بھی ہے نا کہ ایک تو غلط کام کوئی کر لے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا، ہو سکتا ہے جب وہ توبہ کر لے، لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر یہ کہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا کرنے والا ہوں، تو پھر یہ بہت غلط چیز ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جلدی معاف نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے ہر شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے کھلا گناہ کرنے والا۔ وان من الاجهار ان يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول عملت البارحه كذا وكذا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھلا گناہ کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان رات میں چوری چھپے کوئی گناہ کرے اور صبح سویرے آ کر کے لوگوں کے سامنے کہانیاں سنانے لگے کہ میں نے رات میں ایسا کیا، میں نے رات میں ایسا کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا، کیونکہ کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ کہا وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، کھلا گناہ کر رہے ہیں۔ آج یہ جو LGBT کی جو تحریک چل رہی ہے، آپ اس میں دیکھو، ایک تو یہ لوگ گناہ کرنے والے لوگ پھر اس گناہ کو علن اعلان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لوگوں کو بھی، جو بھولے بھالے جو نوجوان ہیں، جو بھولے بھالی جو ہماری نسل ہے، اس کو بھی اس جھانسے میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ ایک صرف یہودی سازش نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کے خلاف ایک سازش ہے۔ اور اس کا مسلمان تھوڑا پریشان رہتے ہیں نا، مسلمانوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کوئی صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی فطرت کو مسخ کرے گا، فطرت کو الٹے گا، اللہ رب العالمین ان کو الٹ کر کے رکھ دے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو جگہ جگہ پر مختلف اوقات میں دکھاتا رہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے عذاب دے گا۔ لہٰذا ان لوگوں کو کہنے دیجیے، ہم اور آپ ان کے جھانسے میں نہیں آئے۔ ہمارے کچھ بھولے بھالے نوجوان LGBT کے جو کوششیں ہیں اور ان کی جو درد بھری کہانیاں ہیں، ان لوگوں کو سن کر بھی اتنا متاثر ہو جاتے ہیں کہ I support LGBT کہنے لگتا ہے، ہیش ٹیگ کے ساتھ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں سپورٹ کرتا ہوں۔ بھئی آپ کو کیا پتا
LGBT کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو، آپ سپورٹ کرنے کے بارے میں کہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تحریک چلی تھی نا، بہت سارے لوگ لکھ رہے، حالانکہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ تو لہذا اس طرح کی فحش چیزوں کے بارے میں ہمیں اپنا تعاون نہیں دینا، اپنا کسی بھی طرح سے ان کی مدد نہیں کرنی، بلکہ یہ غلط ہے، ہمیشہ اس کو غلط کہنا ہے اور اس کے غلط کے خلاف آواز اٹھانی کہ غلط ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے منع کرنا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ۔ فرمایا لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ مردوں کے پاس خواہش پوری کرنے کے لیے آتے ہو، عورتوں کو چھوڑ کر کے۔ بل انتم قوم تجهلون، تم جاہل ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتهم۔ تو ان کے قوم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو لوط ہے اور ان کی فیملی کے لوگ ہیں نا، ان کو اس شہر سے نکال کر کے باہر کرو۔ انهم اناس يتطهرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، یہ بہت تقوی اور طہارت کی باتیں کرتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے، شہر سے باہر کرو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص منکر کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، کسی غلط چیز کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، تو لوگ اس کو یہی کہنا دیتے ہیں، بتائیں آپ کتنے پانی میں، بتائیں آپ کتنے تقوی اور طہارت میں۔ اس طرح کی باتیں کرنا ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو انسانوں میں سے کوئی انسان کامل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان کامل نہیں ہو سکتا۔ میں بھی جو آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں، ڈیلی تقریریں کر رہا ہوں، میرے میں بھی بہت ہزار غلطیاں، لیکن آپ میری غلطیوں کو نہ دیکھو، میرے الفاظ کو آپ دیکھو۔ اگر کوئی بات میری آپ کو اچھی لگتی ہے کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، تو میرے عمل کو دیکھے بغیر آپ اس کی طرف آپ متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم انسان ہونے کے ناحیے سے کبھی بھی غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ لہذا آپ انسان کو نہ دیکھ کر کے اس کی باتیں اگر اچھی ہیں تو اس کی باتوں کو دیکھو، وہ آپ کی اصلاح کر رہا ہے تو آپ اس کی اصلاح کی طرف آؤ۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اس کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ، یا کوئی آپ نیکی کا کام نہیں کر رہے ہو تو اس کے تعلق سے لوگوں کے درمیان بات نہ کرو، یہ چیز غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے ڈانٹا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سخت الفاظ استعمال کیا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ بات تم کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کہو ہی مت، اس کا یہ مطلب ہے کہ کہتے ہو تو کرو بھی۔ اس کی طرف ابھارا جا رہا ہے کہ کہتے ہو نا تو تم بھی کرو، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم کہنا ہی چھوڑ دو، کیونکہ کہنا ہی چھوڑ دیا گیا تو پھر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، نہ تم کرو گے نہ ہم کریں گے۔ نہیں، قرآن کریم کی آیتیں اگر نہ میں بتاؤں تو نہ تو آپ کو معلوم نہ مجھے معلوم، نہ آپ کو عمل کرنا نہ ہمیں عمل کرنا، تو معاشرہ کدھر جائے گا؟ اور گندگی کی طرف جائے گا، اور زیادہ فحاشی پیدا ہو، اور کوئی بھی انسان کامل نہیں ہے۔ اور اگر یہ قاعدہ متعین کر دیا جائے کہ جو پرفیکٹ ہے وہی بولے تو کوئی بھی نہیں بولے گا، اور کسی کے بولنے کی مجال نہیں ہو سکتی، کسی کے بولنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ لہذا یہ قاعدہ درست نہیں ہے۔ آپ کسی چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، آپ اس پہ ملوث ہیں، آپ دوسرے کو منع کریں۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی غلطی کو کر رہے ہوتے، ہم اس پر شہوت کی بنا پر یا کسی اور بنا پر ہمارا کنٹرول زیادہ نہیں ہوتا، لیکن ہماری بات دوسرے کے اوپر زیادہ اثر کر جاتی ہے اور وہ بندہ اس سے بچ جاتا ہے۔ تو اگر وہ بندہ اس سے بچ گیا تو کیا اس کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا؟ اس کے بچنے کا ثواب ہمیں ضرور ملے گا۔ لہذا اگر کوئی خامی آپ کے اندر ہے تو اس کو دور کریں، لیکن اگر دور نہیں کر پا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس خامی سے آپ دوسرے کو منع نہ کریں، دوسرے کو بھی منع کریں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انہم اناس یتطہرون، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہمارے یہاں بھی کہی جاتی ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأته قدرناها من الغابرین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو یعنی گھر والوں کو ہم نے نجات دے دی سوائے ان کی عورت کے۔ دیکھیں آپ نے عورت کہا، بیوی نہیں کہا، الا امرأته، سوائے ان کی عورت کے، قدرناها من الغابرین، ہم نے عذاب پانے والوں میں اس کو رکھ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر پتھر کی بارش نازل کی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ان کے اوپر جو بارش نازل ہوئی تھی وہ بہت بری بارش تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ 2 مرتبہ یہیں پر آیا، آج کی ہی تراویح کی نماز میں۔ سورہ اعراف میں بھی حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قرآن کریم کی کئی جگہوں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ یہ سب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دیکھیں ہمیں فطرت پر رہنا ہے، فطرت پر رہنا ہے، یعنی نکاح کرنا ہے جو نکاح کا شرعی طریقہ ہے کہ مرد عورت سے نکاح کرے اور اس سے اپنی خواہش کو پوری کرے۔ اور اس طرح کی جو نجاستیں، گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں یا کچھ لوگ جان بوجھ کر کے اس کو پھیلا رہے ہیں، اس کے خلاف ہمیشہ ہوشیار رہنا۔ یہ دبے پاؤں ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، ہم اس کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ معاف کرے کچھ لوگ اس میں ملوث ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اس پر بہت گہری نظر رکھنی، بہت چاق و چوبند رہنا ہے۔ دشمن جو ہے وہ بہت خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے، بہت
چھپے انداز میں وہ اپنا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہمیں گہری نظر رکھنی، ہمیں محتاط رہنا ہے اور فطرت کو سمجھنا ہے. فطرت، اسلام دین فطرت ہے، وہ کبھی فطرت کی مخالفت نہیں کرتا. یہ لوگ جن چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ فطرت کے خلاف دعوت، وہ فطرت کے خلاف وہ چیز ہے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ جو شہوت پوری کرنے کی اجازت دی ہے کہ مرد یعنی بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے جو شہوت پوری کرے، تو اسلام کا مقصد اس نکاح کے ذریعے سے، اس اجازت کے ذریعے سے صرف شہوت نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا صرف شہوت پوری کرنا، نہیں، شہوت تو سیکنڈری ہے، بات کی چیز ہے. شہوت بھی اہم ہے، شہوت اپنی خواہش کو ہم پوری کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ان عورتوں سے شادی کیا کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہیں، زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین. فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، کیونکہ اگر تمہارے بچے زیادہ ہوں گے تو میں کل قیامت کے دن تمام امتوں کے سامنے فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مقصد کی طرف رہنمائی فرمائی کہ نکاح کا بڑا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہاری ذریت ہو، تمہاری اولاد ہو، اور اولاد بھی کثیر تعداد میں ہو، تاکہ میں کل قیامت کے دن فخر کروں. یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، مرد مرد سے خواہش پوری کرے گا، عورت عورت سے خواہش پوری کرے گا، بچہ کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ذریت کہاں سے لاؤ گے آپ؟ اولاد کہاں سے لاؤ گے؟ یہ سب ایسے ہی مر جائیں گے، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے. ان کا کوئی نہ بیٹا ہوگا، نہ کوئی پوتا ہوگا، نہ کوئی نواسا ہوگا، نہ کوئی نواسی ہوگی. ان کی زندگیاں ایسے ہی بیکار ہو جائیں گی. یہ جو یورپ کے معاشرے سے ہم متاثر ہوتے ہیں نا، ذرا یورپ کی تہذیب کو دیکھو. یورپ میں جو فیملی کے جو حالات ہیں، وہاں کی جو زندگی، آپ وہاں کی زندگی کے بارے میں پڑھو. لوگ لکھتے ہیں آرٹیکل سے، جو جاتے ہیں ان سے آپ پوچھو کیسی بیکار زندگی. بوڑھا ہے انسان، 80 سال کا ہے، کوئی اس کو سپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر کے روڈ پار کرانے والا نہیں. کیوں؟ یہ بھی ایسے ہی کیا، شادی نہیں کیا اس نے. اس بوڑھے نے شادی نہیں کی، اس بوڑھے نے بچے نہیں پیدا کیے. اس کے بچے ہوتے ہیں. آج ہمارے یہاں دیکھو بوڑھوں کو کتنی عزت ملتی ہے. بوڑھوں کی عزت ملتی ہے کہ نہیں؟ ان کے لیے ایک مخصوص چیئر ہوتی ہے ہمارے گھروں میں، اس چیئر پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. ان کے آس پاس ان کے پوتے کھیل رہے ہیں، نواسے کھیل رہے ہیں. کیا زبردست شان ہے. بوڑھیوں کو بھی دیکھو ہمارے یہاں کی عورتیں جو شادی نہیں کی، دیکھو کیسے گھوم رہی ہیں. کوئی نہ ان کے چہرے پر رونق، نہ ان کے یہاں کسی بھی اعتبار سے اچھائی. لیکن ہمارے یہاں کی بوڑھی، آپ کی بھی نانی یاد آتی ہے، میری بھی نانی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے. دادی تو نہیں، نانی ہے، مطلب کتنی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہر کوئی ان سے محبت کر رہا ہے، ہر کوئی ان کی عزت کر رہا ہے. میں جاتا ہوں مخصوص طور پر اپنی نانی کے پاس، پہلے ہی دن جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں نانی سے ملاقات کروں، ان کے پاس جاؤں. کیا عزت اللہ رب العالمین دی، کہاں سے عزت ملی؟ یہ اسی فطرت کی ڈگر پر چلنے کی وجہ سے ملی. یہ LGBT آئے گی، کوئی اور بھی تحریکیں آئیں گی جائیں گی، ہمیں اور آپ کو اس سے متاثر نہیں ہونا ہے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہیں اور اللہ رب العالمین کے غضب اور اس کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، الہ العالمین تو ہم سب کی اصلاح فرما، معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان نسلوں کی حفاظت فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.